ہماری سوسائٹی میں ابھی تک یہ ہے کہ دیر سے شادی. صحیح. آپ اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں ارلی میرجز پہ, تو اس کے حوالے سے آپ ذرا بتائیں کہ آپ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں نوجوانوں کو یہ بتانے میں, یا ابھی آپ کی کتنی مزید کوشش جاری ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس ایج میں شادی ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں میرا بہت اسٹرکٹ اوپینین ہے, جیسے بالغ ہو شادی کر دینی چاہیے بچے کی, لیکن یہ کہ اس کو ذمہ دار بھی بنانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی غیر ذمہ دار ہو اور شادی کر دی جائے. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی سچویشن ہے حافظ بھائی. پیرنٹس کو تو میں بہت زیادہ جو ہے نا ڈرا کے کہتا ہوں کہ آپ کے یہ بچے, آپ کو نہیں پتا کن کن کاموں میں انوالوڈ ہیں, اگر آپ کو پتا لگ جائے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, سیدھی سی بات. تو میں اس پہ بہت اسٹرکٹلی پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ ان کی جلد از جلد شادی کر دیں, یہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور شادی آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, حدیث ہے کہ یہ ایک فورٹریس کی طرح ہے, قلعے کی طرح انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے شادی. تو ڈیفینیٹلی جلدی شادیاں ہونی چاہیے, اور ہمارے سامنے بہت کیس اسٹڈیز ہیں. ہمارے کئی ممبرز ہیں ان کی جلدی شادیاں ہوئی ماشاءاللہ. ہمارے کئی سننے والے ہیں ماشاءاللہ, یوتھ کلب کو لائک کرتے ہیں, انہوں نے امپریس ہو کے ہمارے پوڈ کاسٹ سے اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کی, اور انہوں نے اس جلدی شادی کرنے کی برکات دیکھی, رزق بھی بڑھا ماشاءاللہ. اور اللہ تو دیکھیں نا, جب انسان گناہوں سے بچے گا تو اللہ کی مدد بھی آئے گی, رزق بھی بڑھے گا. تو ڈیفینیٹلی جلدی شادی. اس میں ایک ہمارے دوست ہیں مشترکہ, بلکہ میرے استاد بھی ہیں, ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. جی ہاں, انہوں نے مجھے ایک دفعہ بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا بیوی کو گلے کا تعویذ بنا لو تو ساری بلاؤں سے بچ جائے. وہ میں نا انٹرنیشنل ٹریول میرے کافی ہوتے, تو میں ایک دو ٹریول اکیلے کیا. انہوں نے کہا یار ٹریول نا وائف کے ساتھ کیا کرو, بہت سی بلاؤں سے. تو اب اس کے بعد ماشاءاللہ میرے وائف مسلسل میرے ساتھ ٹریول کرتی ہیں. تو اور یہ بات بالکل اچھا. اب یہ حلال ریلیشن میں آ گئے, لیکن آپ نے پہلے بات کی ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی. جی, اب اس پہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایک بندے کی شادی بھی ہو جائے اور پھر بھی ہم ابھی پچھلے دنوں کیسز بھی ہم نے دیکھے, ہم نام نہیں لیتے, خواتین بھی مرد بھی دونوں طرف سے ایشوز ایسے آتے رہتے ہیں. تو اس کا سلوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں میں نے ایک خاتون سے پوچھا تھا, عالمہ ہے بہت بڑی ماشاءاللہ, تو میں نے ان سے پوچھا تھا دوسری شادی کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے. انہوں نے بڑا بولڈ آنسر دیا. انہوں نے کہا اگر میں ایموشنل ہو کے سوچوں تو نہ میں چاہوں گی نہ اپنی بیٹی کے لیے چاہوں گی, لیکن اگر میں لاجیکل ہو کے سوچوں تو اس کی اشد ضرورت ہے. تو حافظ بھائی میں سمجھتا ہوں یہ برائیوں کے عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نا یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ یار اس کو بھی عام کرنا چاہیے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو بہانہ بنا لے کہ میں نے چونکہ ایکسٹرا میرٹل افیئر چلایا اس لیے اب میں شادی کر لوں. اس سے تو بچنا ہی چاہیے, انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں بہت بڑی وجہ ان افیئرس کے بڑھنے کی یہ ہے کہ ہم دوسری شادی کو پروموٹ نہیں کر رہے. اور مفتی طارق مسعود صاحب تو اس پہ ماشاءاللہ بہت ہی کھل کے کر رہے ہیں ایسے ہی, اور انہوں نے لاسٹ ٹائم میری پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ انہوں نے اب چوتھی بھی کر لی ہے, اور تو سلسلہ چل رہا ہے. اچھا علی بھائی, اب شادی کے بعد اگلا مسئلہ جو شادی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ ہے طلاق کا. اور یقیناً جب جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے. تو آپ سب سے بڑی وجہ طلاق کی کیا دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کی سب سے بڑی وجہ جو آپ کے پاس آتے ہوں کہ جی میرا گھر ٹوٹ گیا یا ٹوٹ رہا ہے, کیا ریزن ہوتی ہے اس میں؟ میرے نزدیک تو ٹالرنس کی کمی ہو چکی ہے بہت زیادہ. اور اگر سائنٹیفکلی میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں, ڈوپامین ایک کیمیکل ہوتا ہے. ڈوپامین کی ویلیو جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, انسان جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ خود پسند ہو جاتا ہے. اور پچھلے 20 سال سے نا ہماری جنریشن کو کنٹینٹ ہی وہ دیا گیا ہے کہ خود کے لیے لڑو, مطلب ڈونٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس, اپنی بات منواؤ, اپنے حقوق کو منواؤ, اپنے حقوق کے لیے لڑو, بلا بلا بلا. تو وہ نا کنڈیشن ہماری یہ جنریشن اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اگر مجھے یہ چیز نہ ملی تو آر یا پار, یا طلاق ہے یا بس شادی ہے. تو آپ کو پتہ ہے بڑے افسوسناک واقعات دیکھنے کو ملتی ہیں. عورتیں بھی بلیک میل کرتی ہیں, یعنی کوئی چیز نہ ملے ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں, بچوں کو لے جاتی ہیں, مرد پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ یہ بھی دو یہ بھی دو, پھر ہم آئیں گے. سملرلی مرد بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا مرد بہت جو ہے فرشتے ہیں, دونوں سائڈ پہ مسئلے ہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم بہت خود پسند ہو چکے ہیں اور ہمیں بس اپنی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم کسی طرح سیٹل ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ایک کشتی پہ مسافر سوار ہے اور کشتی ڈوبنے کو آ رہی ہے تو سب کو سامان کچھ نہ کچھ پھینکنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کو کہو کہ جی بس تم ہی سب کچھ کر دو, میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ بہت بڑی وجہ. اور موبائل فون بھی حافظ بھائی بہت بڑی وجہ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شکایتیں ایک دم سے نہیں پہنچتی تھیں آگے, تو اب تو 1 منٹ لگتا ہے, ایک ایک بات پہنچ رہی ہوتی ہے, والدہ کو پہنچ رہی ہوتی ہے, بہنوں کو پہنچ رہی ہوتی ہے, پھر ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں, تو ٹرسٹ بریک ہوتا ہے نا. دیکھیں شادی کو اللہ نے کہا کہ بیویاں تمہارا لباس ہے. لباس کا مقصد ہے کہ آپ کو زینت دینا, آپ کو پروٹیکٹ کرنا, آپ کے عیب چھپانا, بوتھ ویز مرد عورت دونوں کریں. تو یہ کچھ وجوہات مجھے نظر آتی ہیں.